تو آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی حساس اور دردناک پہلو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، جو شام میں کربلا کے واقعے کے بعد پیش آیا۔ ہاں، اور خاص طور پر حضرت سکینہ بنت الحسین رضی اللہ عنہا کے حالات اور وہ الفاظ جو ان سے منسوب ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ظاہر تاریخی روایات اور کچھ شاعرانہ تذکروں کا امتزاج ہے۔ جی ہاں۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان روایات میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں ان کی جذباتی گہرائی اور تاریخی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک مختصر سا پس منظر شاید ضروری ہوگا۔ جی ضرور۔ دیکھیں، سانحہ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کی جو خواتین اور بچے بچ گئے تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور پہلے انہیں کوفہ لے جایا گیا اور پھر یزید کے حکم پر شام یعنی دمشق جی وہاں انہیں دربار میں بھی پیش کیا گیا اور پھر قید میں رکھا گیا۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس کی سنگینی کو سمجھنا اہم ہے ان حالات کو جاننے کے لیے جن میں یہ الفاظ کہے گئے۔ صحیح۔ تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ دمشق میں کم سن ہونے کے باوجود حضرت سکینہ نے بڑی جرأت اور کرب سے اہل شام سے کچھ کہا۔ جی، ایک جملہ جو بہت مشہور ہے، اے شام والو، کیا تمہارے دل پتھر ہو گئے ہیں؟ یہ سننے میں تو ایک سوال لگتا ہے، لیکن یہ تو ایک فریاد ہے نا؟ یقیناً یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ آپ سوچیں، ایک کم سن بچی قیدی ہے اور وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کے شہر میں انہیں ایک طرح سے شکست خوردہ قیدی کے طور پر لایا گیا ہے۔ تو اس سوال میں معصومیت بھی ہے، حیرت بھی، اور ایک طرح سے ان لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی۔ بالکل۔ اور پھر وہ اپنے نسب کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ یہ یاد دہانی تو بہت وزنی ہوگی۔ بہت وزنی۔ یہ صرف اپنی شناخت بتانا نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی دعویٰ ہے۔ صحیح۔ وہ یاد دلا رہی ہیں کہ جن کے نام پر تم حکومت کر رہے ہو یہ انہی کا خاندان ہے۔ اس میں ایک گہرا تضاد ہے نا، کہ نبی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا اور ان کی بچیوں کو اس حال میں لایا گیا ہے۔ جی، یہ بات تو یقیناً سننے والوں پر، شاید اس وقت کچھ مخالفین پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہوگی۔ اسی تسلسل میں پھر وہ کہتی ہیں، ہمیں بے پردہ گلیوں میں پھرایا گیا، اور پھر اپنے پیاروں کی شہادت کا ذکر، ہمارے والد، بھائی، چچا سب بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ تو ذاتی دکھ بھی ہے اور اجتماعی صدمہ بھی۔ بالکل۔ اور یہاں ہمیں اس ظلم کی نوعیت سمجھ آتی ہے۔ یہ صرف قتل نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد جو زندہ بچ گئے ان کی تذلیل بھی تھی۔ ہاں، خواتین اور بچوں کو بے پردہ پھرانا اس زمانے کے جو سماجی اور ثقافتی اقدار تھے ان کے لحاظ سے یہ انتہائی توہین آمیز سلوک تھا۔ خاص طور پر جب وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے پوچھتی ہیں، تم نے انہیں کربلا کے میدان میں پیاسا کیوں قتل کیا؟ یہ سوال تو آج تک گونجتا محسوس ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس سوال میں جو معصومیت ہے، جو کرب ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ یہ بنیادی انسانی اقدار پر سوال ہے۔ پیاس؟ جنگ کے دوران بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں، دشمن سے بھی رحم کا سلوک۔ یہ پہلو اس سوال کو بہت وزنی بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ پھر صرف ایک بچی کا سوال نہیں رہتا، یہ تاریخ میں ناانصافی پر ایک دائمی سوال بن جاتا ہے۔ اور ذرائع میں ان کی ذاتی تکالیف کی کچھ تفصیلات بھی آتی ہیں، جیسے یہ کہ میرے کانوں سے بالیاں چھین لی گئیں یا میری چادر پھاڑ دی گئی، اور قید خانے کے حالات کا ذکر، میں نے ٹھنڈے قید خانے میں اپنے بابا کے لیے فریاد کی۔ یہ جزیات تو اذیت کو اور بڑھا دیتی ہیں۔ جی، یہ تفصیلات بہت اہم ہیں۔ یہ اس تجربے کو بالکل انسانی سطح پر لے آتی ہیں۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں رہ کے پھر، بلکہ ایک فرد کی، ایک بچی کی ذاتی تکلیف، اس کے صدمے کی تصویر بن جاتی ہیں۔ کانوں سے بالیاں کھینچنا یا چادر پھاڑنا، یہ بہت ہی ذاتی قسم کی حقارت اور تشدد کی علامتیں۔ اور ایک روایت ان کے ایک خواب کا بھی ذکر کرتی ہے، جس میں وہ اپنے والد سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں، میں صرف ایک آخری بار گلے ملنا چاہتی تھی۔ یہ خواہش کتنی دل کو چھوتی ہے۔ بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ یہ الفاظ تو معصومیت، باپ سے محبت اور جدائی کا وہ ناقابل برداشت غم ہے نا، اس کی انتہا کو ظاہر کرتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر بھی اگر دیکھیں تو یہ ایک شدید صدمے سے گزرنے والے بچے کی اپنے محفوظ سہارے کی، اپنی پناہ گاہ کی تلاش ہے۔ ان الفاظ کی سادگی میں ہی اصل میں ان کی گہرائی ہے۔ تو ان سب باتوں سے یہ تو واضح ہے کہ یہ الفاظ صرف تاریخی بیانات نہیں ہیں۔
نہیں، بالکل نہیں، یہ تو مظلومیت کی آواز ہے۔ معصومیت پر جو ظلم ہوا اور جو شدید اذیت تھی، اس کی ایک لازوال علامت ہے۔ صحیح۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ان خطبات کا یا ان کی فریاد کا اثر اتنا شدید تھا کہ بعض اوقات دربار میں موجود لوگ، حتیٰ کہ کچھ سخت دل مخالفین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ اچھا، جی، خاص طور پر جب وہ اپنے والد کا ذکر کرتیں۔ یہ بات واقعی ان الفاظ کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ واقعات ایک وسیع تر قید و بند اور نقصان کے تناظر میں ہیں۔ یہ صرف چند دن کی بات نہیں تھی۔ کئی روایات کے مطابق حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کا انتقال اسی قید کے دوران کمسنی میں ہی ہو گیا، اور ان کا مزار آج بھی دمشق میں ہے، جو انہی مصائب کی ایک طرح سے یادگار ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سکینہ کے یہ الفاظ جو ان کی کم سنی کے باوجود شدید مصائب، ناانصافی اور ایک غیر معمولی ہمت کی عکاسی کرتے ہیں، یہ صدیوں سے مسلمانوں کی یادداشت کا حصہ رہے ہیں اور آج بھی گہرا اثر رکھتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ایک حتمی نقطہ بھی ابھرتا ہے جو ان ذرائع پر غور کرنے سے ذہن میں آتا ہے جی، کہ تاریخ میں شدید تکالیف، ظلم اور پھر استقامت کی ایسی کہانیاں، خاص طور پر جب وہ معصومیت سے جڑی ہوں، تو یہ ہماری اجتماعی یادداشت کو اور انصاف کے بارے میں ہمارے تصورات کو نسل در نسل کس طرح تشکیل دیتی ہیں اور کس طرح متاثر کرتی رہتی ہیں۔